عشق کی بدولت مجھے زندہ استاد محترم حضرت مفکر اسلام شیخ الجامعہ صاحب قبلہ دامہ اقبالہ و میرے مشفق اساتذہ کرام و شیوخ قیدام عزیز طلبہ معزز سامعین، عبدالغفوری صدیقنا و زمیلنا، عبدالغفوری صدیقنا و زمیلنا طالت علینا مصائب ہمنا۔ پہلے مصرے میں جو ان کے شاگرد ہے کہ صدیقنا کے بجائے عبدالغفوری نصیحنا و حبیبنا کو بدل سکتے ہیں کہ ہوا قاری القرآن جود فنہ، ہوا قاری القرآن اتقن فنہ، ہوا قاری القرآن اتقن فنہ، نال الفراق بقلقہ ببلادنا، نال الفراق بقلقہ ببلادنا، فقلوبنا مجروحۃ بوفاتہ، فقلوبنا مجروحۃ بوفاتہ، طالت مالت الیہ صغیرنا و کبیرنا، مالت الیہ صغیرنا و کبیرنا۔ آج بعد نماز جمعہ بہت سے خیالات پر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھتے ہی یہ خیال آیا کاش کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں میرے ساتھی عبدالغفور علیہ الرحمہ کی قبر پر ہو جائے، تاکہ ان کی سرفرازی کے ساتھ ساتھ میری، یوں تو ان کو سرفرازی مل گئی لیکن ایک تمنا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی یہ سرفرازی مل جائے۔ تو ابھی یہ خیال ہی کر رہا تھا کہ نماز جمعہ کی دوسری صف میں جس نوجوان کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس مسجد میں ہو، 16 سال سے 20 سال کی عمر، بالکل ایک چھوٹا سا طالب علم، سلام کیا اور نماز کے بعد جو ہی مسجد سے نکلے ملنے کے بعد وہ کہا کہ میں مولانا عبدالغفور صاحب کا شاگرد ہوں، مجھے آج رات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد مولانا عبدالغفور صاحب کے جنازے میں شریک ہو کر سرفرازی فرماتے ہیں۔ وہ بچے کا نام بھی یہ بالکل ایس آر ٹی کالونی میں رہتا ہے، تو 16 سے 17 بالکل اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا، اس کے چہرے کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ میری زندگی کے تقریباً 45 سال دوست، یوں تو آپ مختلف زاویوں سے سن چکے ہیں، آج کل دوستی کے اندر بھی وہ محبت کی کیفیت نہیں، ایثار کی کیفیت، محبت کی کیفیت بہت کم دوستوں میں پائی جاتی ہے۔ 45 سال جامعہ نظامیہ میں حفظ سے فراغت کے بعد 1997 میں جماعت ششم میں وہاں سے لے کر آج 45 سال 1977 سے لے کر آج 45 سال ہو گئے، لیکن کبھی میں خیال نہیں کہ کسی بات پر قلش ہوئی، لڑائی ہوئی، بات 45 سال کی طویل عرصے میں۔ اور ایثار کا عالم یہ ہے کہ ناچیز کا اسی جامعہ میں جو خدمت انجام دے رہا تھا، 1992 جنوری میں میرا تقرر ہو گیا، اچانک جس دن تقرر اس دن معلوم ہوا کہ میرا تقرر ہو گیا۔ اب جامعہ عثمانیہ جانا اس زمانے میں ایسی سہولتیں نہیں تھی کہ بس سے کافی دور سفر، اور اس زمانے میں لوگوں کے اکثر لوگ جامعہ کو بڑے بڑے شخصیات بھی سائیکل پر ہی آیا کرتے تھے، ناچیز بھی سائیکل ہی پر آیا کرتا تھا، لیکن مولانا عبدالغفور ایک حرکیاتی شخصیت تھی، فعال شخصیت تھی، سائیکل میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، ان کو کام کرنے کا جذبہ پہلے ہی سے تھا، اس لیے اس زمانے ہی میں لونا خرید چکے تھے۔ 3 مہینے میری گاڑی خریدنے تک لونا دے دیے اور خود کالج کو سائیکل پر آیا کرتے تھے یہ سارے۔ اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ جب پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کا وقت آیا، اس زمانے میں اسکالر کو اس بات کا اختیار تھا کہ اپنے سپروائزر کا نام لکھے، کس کا بھی نام لکھا جا سکتا تھا ڈپارٹمنٹ میں، لیکن انہوں نے اپنے ساتھی کو ترجیح دی۔ اتنی سادگی میری اپنی کچھ نہیں کہ سب سے پہلے پی ایچ ڈی ناچیز کے تحت میرا ہی ساتھی مولانا عبدالغفور علیہ الرحمہ، یہ ان کی سادگی ہے۔ اور دین کی محبت، دینی خدمت کی محبت، علم کی محبت کا یہ عالم ہے۔ جامعہ نظامیہ میں تقرر ہونے کے بعد ایک تو یہ کہ چنچل گوڑے میں کئی سال تک انہوں نے خدمت انجام دی، یہاں بیٹھے ہوئے مولانا متین صاحب جانتے ہیں 6 سال تک انہوں نے سلطان العلوم آگے چل کر تقرر، مطلب ہے کہ اچھے مواقع بھی ان کے ترقی کے تھے، لیکن جامعہ نظامیہ کی محبت نے انہیں کھینچ لائی اور ڈیزائن دے کر، استعفیٰ دے کر جامعہ نظامیہ کی خدمت کی۔ اور قلب شہر میں خلوت میں اتنا عظیم گھر
ہونے کے باوجود مگر پھر بھی ان کی دین کی خدمت کی پیاس نہیں بجھتی، اپنا گھر بیچ کر وہاں بندل گڑے میں جو کار یعنی پتھر والی وادی سوچ بھی نہیں سکتے یہاں مدرسہ بنتا، اسے گلشن ایک دینی مدرسے کے گلشن میں تبدیل کر دیا، اس پہاڑ کو دینی مدرسے کے گلشن میں تبدیل کر دیا، دن دگنی رات چگنی اور مدرسہ ترقی کرتا رہا، یہاں تک پھر بھی پیاس نہیں بجھی، یہاں تک کہ طلبہ کی تعداد زیادہ بڑھنے لگی۔ صرف 2-3 سال قبل پہلے ایک وقت تو گھر بیچا، پھر اس کے بعد یعنی اپنے گاؤں کی زمین بیچی، پھر اپنے دوست و احباب سے قرض لے کر ایک بڑی لاگت میں آپ جانتے ہیں کہ اسی مدرسے کے بازو پھر اور ایک دوسرا پلاٹ خریدا تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ ان کی تمنا ان کی امیدوں کو یعنی اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں ان کے چاہنے والوں کے ذریعے سے اللہ ان کی تمنا کو پوری کرے۔ میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں کو، اگر میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں کو۔ آپ کی ساری زندگی میں، آپ کی زندگی کے ڈکشنری میں، لغت میں تھکن نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی، تھکن نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی۔ ان کی ڈکشنری میں صرف کام خدمت کے علاوہ آخری دن بھی جامع نظام مکمل وقت تک، باوجود یہ کہ 4 بجے تک مقرر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس دن 4 بجے تک ممکن ہے کہ اس دن بھی مطلب ہے کہ اس دن بھی اپنی کتاب دینی کتاب کی طباعت کے لیے پریس جاتے ہیں، دن بھر یعنی آخر وقت تک کام ہی کام، پوری کی پوری زندگی ایک سادگی کا نمونہ، تکبر نام کا نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، حیات طیبہ چاہتے ہیں تو ہمارے شیوخ کرام کے نقش قدم پر چلیے، ان کی نصیحتوں پر عمل کیجئے۔ یقیناً یہ تو زندگی کے بارے میں اتنی گارنٹی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ معمولی یعنی نحو کا جاننے والا بھی جانتا ہے اب تو زندگی تو حیات طیبہ ہے۔ اللہ کا وعدہ جب یعنی لام تاکید نون ثقیل آ جاتا ہے، تم تو اب حیات طیبہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مستقبل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حال تو تم دیکھ رہے ہیں، مستقبل بھی ہم ان کو ضرور ہمیں پاکیزہ ہونے زندگی عطا کریں گے۔ ایسی زندگی کو پاکیزہ زندگی کہا جاتا ہے۔ یقین میں دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، تمام طلباء کو ان کے نقش قدم پر چل کر دین کی محبت ان کے اندر پیدا کرے، اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ ان کے نفوس میں ہمارے نفوس سے پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔